السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ قواعد سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو آپ کے لیے سینڈ کی ہے میں نے، گرامر جو ہے اردو کی اس میں سے۔ تو گرامر میں ہمارے پاس آپ کی بک میں صفحہ نمبر 126 اور 127 میں دی ہوئی ہے گرامر قواعد کا کام۔ اس سے دیکھتے ہیں کہ مرکب تام یا جملہ کیا ہوتا ہے، جملے کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملے کے اجزاء دو ہوتے ہیں، مسند علیہ، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں، اور نمبر 2 ہے مسند، جو کچھ مسند علیہ کے بارے میں کہا گیا ہوتا ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ مسند علیہ اور مسند میں فرق۔ اب فیضان بہت نیک لڑکا ہے، تو فیضان ایک ایسی شخصیت ہے جس سے فقرہ شروع کیا گیا، اس کو ہم مسند علیہ کہتے ہیں۔ اویس 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، تو اویس جو ہے یہ مسند علیہ ہے اور باقی فقرے کا حصہ مسند ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کچھ جملے ہیں، ان میں مسند علیہ اور مسند کی نشاندہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسند علیہ ہے، ہم سب کو رزق دیتا ہے، یہ مسند ہے۔ استانی محنت سے پڑھاتی ہے، استانی مسند علیہ ہے اور محنت سے پڑھاتی ہے مسند ہے۔ تم نے مجھے پہچان لیا، تم جو لفظ ہے یہ ہے مسند علیہ جس سے فقرہ شروع ہوتا ہے، اور مجھے پہچان لیا مسند علیہ مسند ہے۔ ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے جملے کی اقسام، بیانیہ جملہ اور انشائیہ جملہ، یہ دو اقسام ہوتی ہیں معنی کے لحاظ سے۔ جس جملے میں کسی چیز کے بارے میں بچوں بتایا گیا ہو یا بیان مثبت یا منفی دونوں قسم کا ہو، اس میں اس چیز کا فائدہ ہو یا اس کی فیور میں ہو، اس کے نقصان میں ہو، کسی بھی قسم کا جو جملہ ہوتا ہے اس کو بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ انشائیہ جملہ، جس جملے میں کسی خواہش، حکم، جذبے، سوال یا افسوس کو ظاہر کیا گیا ہو اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ ان جملوں کو پہچان کر ان کے آگے بیانیہ جملہ یا انشائیہ جملہ لکھیں۔ پہلی لائن ہے، نمیر نے پتنگ اڑائی، نمیر نے پتنگ اڑائی، تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ بیانیہ ہے یا انشائیہ ہے، تو یہ بیانیہ جملہ ہوگا۔ اپنا کام جلدی مکمل کرو، یہ حکم دیا گیا ہے تو یہ انشائیہ جملہ ہے۔ قلم کہاں رکھا ہے، یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے تو یہ بھی انشائیہ جملہ ہوگا۔ فاریہ نے کھانا نہیں کھایا، یہ ہمارا بیانیہ جملہ ہے۔ جی بچوں، تو اب ہم کریں گے پیج نمبر 128 یعنی کہ صفحہ نمبر 128، فعل کے لحاظ سے جملے کی اقسام۔ مفرد جملہ، وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے، مثلاً الشبا نے کپڑے دھوئے۔ مرکب جملہ، وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کے ذریعے سے ملائے اسے کہتے ہیں مرکب جملہ، مثلاً میں صبح اسکول جاتا ہوں اور شام کو کھیلتا ہوں، یہ ہے مرکب جملہ۔ اور ایک مفرد جملہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں، قاسم نے گھڑی خریدی، یہ ہے مفرد جملہ۔ تو اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قاسم نے گھڑی خریدی، یہ تو ایک مفرد جملہ ہے۔ تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو، یہ مرکب جملہ ہے کیونکہ اس میں دو فقرات کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ کاشف نے تقریری مقابلے میں اول انعام جیتا، یہ بھی مرکب جملہ ہے۔
فائز نے اپنا کام مکمل کیا اور چھوٹے بھائی کو امتحان کی تیاری کروائی۔ یہ بھی مرکب جملہ ہے۔